بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبی رحمہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گفتار و کردار۔ السلام علیکم ویورز، میری طرف سے آپ سب کو قائد اعظم کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ آج آپ کی خدمت میں قائد اعظم کا کردار بطور لیڈر، ان کی نظر میں خواتین کا کردار اور طلباء پر ان کا اعتماد پیش کروں گی۔ اس سلسلے میں محمد سعید راشد صاحب کی کتاب قائد اعظم گفتار و کردار سے چند اقتباسات شامل کروں گی۔ قائد اعظم سن 1892 میں قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں وہ اپنے لیے موزوں درسگاہ کی تلاش میں تھے۔ جب وہ لنکنز ان پہنچے تو اس کے دروازے پہ لاطینی میں کچھ عبارت کھدی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے گائیڈ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس پر دنیا میں جتنے بڑے قانون دان یا لا گیورز آئے ہیں ان کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے دریافت کیا کہ سب سے اوپر کس کا نام ہے تو گائیڈ نے بتایا کہ مقنن اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سن 1947 میں کراچی بار کے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین مقنن اور مدبر تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا نام نامی دنیا کے عظیم ترین مقننوں کی فہرست میں سب سے اوپر درج ہے، میں نے لنکنز ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں سن 1948 میں کراچی میں ہونے والی سیرت کانفرنس میں بھی اس کو بیان کیا۔ قائد اعظم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ایک خاص پس منظر بھی ہے۔ آپ کی والدہ شیریں بھی آغا خان اول کے ایک وزیر موسیٰ جمعہ کی بیٹی تھیں اور ایران کی بہترین روایات کی حامل تھیں۔ قائد اعظم کا نام محمد علی بھی ان کے ایرانی نژاد ماموں قاسم موسیٰ نے رکھا تھا اور ان کے عقیقے کی رسم ایک صوفی بزرگ حسن پیر کی درگاہ پانیلی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد جناح پونجا سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانیوں میں سے تھے اور سر سید کی تحریک سے متاثر تھے اور خود بھی کبھی سندھ مدرسہ میں استاد رہے تھے۔ گویا اسلامی قدروں اور روایتوں سے محبت قائد اعظم کے خون میں رچی بسی تھی۔ اپریل سن 1941 میں مدراس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں قرارداد پیش ہوئی کہ قائد اعظم سے تا حیات مسلم لیگ کا صدر رہنے کی درخواست کی جائے۔ قائد اعظم نے فرمایا، میں اس قرارداد سے قطعاً متفق نہیں ہوں۔ میں پارٹی کے معاملات میں جمہوری طریقہ کار پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ہر سال کھلے اجلاس میں آپ کے سامنے آپ کی رضا لینے آنا پسند کروں گا۔ مجھے تا حیات صدر منتخب ہوا جانا پسند نہیں۔ سن 1937-38 میں جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تنظیموں کا کام شروع کیا تو خواتین کو بھی مسلم لیگ کے پرچم تلے منظم کرنے کی برابر کوشش کی اور خواتین نے بھی مردوں کی شانہ بشانہ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ مارچ سن 1940 میں قائد اعظم لاہور میں لڑکیوں کے کالج میں گئے تو خاتون نے سوال کیا کہ ہم عورتیں کمزور ہیں، ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ قائد اعظم نے فرمایا، طاقتوں سے سب لوگ واقف ہیں، قلم کی طاقت اور تلوار کی طاقت، لیکن ایک تیسری بھی ہے اور وہ عورتوں کی طاقت ہے۔ یہ قوت مردوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ تلوار اور قلم کی طاقت کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ قائد اعظم جس طبقے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ نوجوانوں اور طلباء کا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے اور بار بار ڈسپلن کی تلقین کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دہلی کے مسلم نوجوانوں نے قائد اعظم فٹ بال ٹورنامنٹ کرانے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر بہت خوبصورت تقریر کی۔ بعد میں نوجوانوں نے ان کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ خدا کی عمر دراز کرے، ہمارے یہاں تو قحط و رجال ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ نوجوان آپ مایوسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ جناح پیدا ہوگا، اتا ترک اٹھے گا، آپ ہی میں سے بہت سے جناح ابھریں گے۔ مایوس ہونے کی بجائے محنت کریں اور بہتری کی امید رکھیں۔ ویورز، آپ کی خدمت میں قائد اعظم کی گفتار اور کردار کی چند جھلکیاں پیش کی ہیں۔ قائد اعظم بلا شبہ گفتار اور کردار کی بلندیوں پہ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحیح معنوں میں ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ فکری، نظری اور عملی لحاظ سے بے حد ماڈرن ہوتا ہے۔ قائد اعظم کے لباس، سوچ اور عمل میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ آج ان کے یوم پیدائش پہ ہمیں ضرورت اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے لوگوں اور خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو مایوسی سے بچائیں اور اس نعمت عظمیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔